نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کل کے جو درس قرآن کے اندر بات ہو رہی تھی وہ سورۃ الفاتحہ کے کچھ فضائل کے اوپر اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آپ حضرات کو سامنے ایک واقعہ سنا رہا تھا، بخاری شریف کی حدیث، جس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو جماعت آپ سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی محاذ پر، وہ فتح ہو کر واپس آ رہی تھی تو ان کو ایک گاؤں والوں نے نہیں رہنے دیا۔ اسی گاؤں کے بادشاہ کو ایک موذی جانور نے جو کاٹا تھا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے ایک صحابی نے اس بادشاہ کو دم کیا تو اس کو شفا ملی، اور دم کی شرط یہ رکھی تھی کہ 100 بکریاں لیں گے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے ایک مسئلہ، اگر کوئی انسان کسی اپنے دم کے تعویذ کے یا کسی بھی چیز کے پڑھاتا ہے مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر، اگر وہ معاوضہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، کیونکہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں سے میرا حصہ بھی دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جائز قرار دے رہے ہیں، اس لیے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اس میں سے میرا حصہ رکھو۔ تو آج کے درس قرآن کے اندر پچھلی بات اس لیے دہراتا ہوں کہ ایک بات جب چل رہی ہو تھوڑی سی بات دہرا لی جائے تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بات کیا چل رہی تھی اور کیا واقعہ چل رہا تھا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی قرآن کریم درس قرآن کا سلسلہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہاں چونکہ کتاب شروع یعنی قرآن مجید جو ہے شروع کرنا ہے، اس لیے اس کا جو فعل نکالیں گے وہ اشرع ہوگا۔ تو اس لیے کہ اگر کھانا کھانے وقت کریں گے تو آکل ہوگا، اور ترجمہ ہوگا میں کھانا کھاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ تو بسم اللہ کا معنی ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے اور سوال کرنے کے دے، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگنے اور سوال کرنے کے بعد دے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے، وجود ملا، کان ملے، آنکھیں ملی، ناک ملا، دل، دماغ ملا، زبان، سب کچھ اس نے بغیر مانگ کے دیا ہے، اور کتنی چیزیں ہیں جو اس نے بن مانگے عطا فرمائی ہے۔ انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں، اللہ رب العزت نے کسی جوڑ کے آپ سے پیسے لیے، کسی جوڑ کا مطالبہ کیا، کسی کو کہا کہ یہ اتنا لگواؤں گا تو اتنے پیسے دے دو۔ اگر ایک انسان ایک دانت لگوانے بھی چلا جائے ڈاکٹر کے پاس تو وہ بھی ہزاروں روپے مانگ لیتے ہیں۔ اگر دل کا بائی پاس کا آپریشن کرنا پڑے تو ڈاکٹر لاکھوں روپے مانگ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو مفت میں دی ہے، بن مانگے دی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات رحمان ہے، وہ بندے کے اوپر بڑا رحم کرتی ہے، کیونکہ جب اس نے عطا کی ہے ہمیں اس وقت سوجھ بوجھ ہی نہیں تھی کہ مانگتے اور مانگنے پر بھی وہی دیتا ہے، رحیم بھی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ جب اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ کے اندر ہمارے ایک بالکل گندے خون کے لوتھڑے جو مقصد کے نطفہ تھا اس سے انسان کو بنایا، آپ کو دل دیا، دماغ دیا، کیا اس وقت ہم کو معلوم تھا کہ ہم نے یہ دعا مانگنی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس وقت انسان کو بن مانگے عطا کیا۔
اگر انسان اپنی حقیقت جاننا چاہتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں جو آج بڑا اکڑتا ہے، سب کے سامنے کیا اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے سامنے بغاوت، تو انسان اپنی حقیقت سمجھ لے تو انسان ایک گندے نطفے سے پیدا ہوا ہے، اس کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے آئینے میں دیکھ کے کہے کہ وہ نطفہ کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، کسی چیز کو لگ جائے وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے، اے انسان تیری یہ حقیقت ہے تو کس چیز کا تکبر کرتا ہے؟ تیرے اندر کس چیز کا غرور اور تکبر ہے؟ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ایک ہے حمد اور ایک ہے مدح۔ حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کی ذاتی افعال پر کی جائے، ذاتی اوصاف پر کی جائے۔ مدح عام ہے، کسی کی خوبی ذاتی ہو یا غیر ذاتی ہو، اس پر جو تعریف کی جائے اس کو مدح کہتے ہیں۔ لہٰذا حمد صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ اس کی تمام خوبیاں اور تمام اوصاف ذاتی ہے، مستعار اور مانگی ہوئی نہیں ہے۔ مستعار کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ استعارے پر، ٹھیکے پر یا حصے پر زمین لے لے تو اس کو مستعار کہتے ہیں۔ الف لام کا معنی ہے تمام۔ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، رب کا معنی ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اگر رب کا مفہوم بھی سمجھ لے تو شرک کے قریب نہیں جا سکتے، کیونکہ تربیت کے لیے رہائش کی ضرورت، خوراک کی ضرورت، پانی کی ضرورت، ہوا کی ضرورت، حفاظت کی ضرورت، اور جتنی بھی چیزیں تربیت کے لیے ضروری ہے وہ سب رب تعالیٰ کے پاس اور اسی کے اختیار میں ہے۔ تو کوئی اور اس کا شریک اور حصے دار کیسے بن سکتا ہے؟ کیسے بن گیا؟ اور اس کے سوا کسی اور کے پاس حاجت روائی کے لیے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور تربیت کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم کا معنی جہان ہے، اور جمع کا صیغہ ہے اس لیے لائے ہے کہ عالم میں کئی عالم ہیں، انسانوں کا عالم، حیوانوں کا عالم، پرندوں کا عالم، حشرات الارض کا عالم۔ تو تمام عالموں کے پالنے والا صرف ایک اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا۔ دین کا معنی بدلہ اور جزا ہے۔ آج بھی حقیقی مالک تو وہی ہے، مگر عارضی طور پر بندوں کو بھی مالک بنایا ہے، اور تیری میری کہتے ہیں کہ ادھر تیری حکومت ہے، ادھر میری حکومت ہے، فلاں چیز تیری ہے، فلاں چیز میری ہے، تیرا اقتدار ہے اور میرا اقتدار ہے۔ مگر قیامت کے دن جب تمام کائنات جمع ہوگی، رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کا ملک اور بادشاہت ہے؟ آج تم بتاؤ۔ تم دنیا کے اندر کہتے تھے یہ میری حکومت ہے، ادھر میرا علاقہ ہے، یہ میری چیز ہے، وہ میری چیز ہے۔ آج بتاؤ آج بادشاہ کون ہے؟ دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ میرا ملک اور میری شاہی، اس وقت سب کی زبان سے نکلے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی شاہی ہے، وہاں میری تیری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایاک نعبد، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ قاعدے کے مطابق تو نعبد ہونا چاہیے، نعبد پہلے اور کاف ضمیر بعد میں ہونی چاہیے تھی۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مگر ضمیر کو فعل فاعل پر مقدم کر دیا تاکہ حصر پیدا ہو جائے۔ یہ عربی قاعدے قانون ہوتے ہیں، یہاں پر اس لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ درس قرآن آج مقصد ہے کہ یہ جو دوسرا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، تو یہ درس قرآن جو ہے یہ بہت سے لوگ سنتے ہیں، بہت دور جاتا ہے، تو کچھ لوگ اہل علم ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ عربی قاعدے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اب معنی ہوگا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، زبانی عبادت بھی اور بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور التحیات میں بھی ہم اس کا بات کا اقرار کرتے ہیں۔ التحیات للہ، زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہے، والصلوات، اور بدنی عبادتیں بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، والطیبات، اور مالی عبادتیں بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہر طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا معبود کوئی نہیں۔ وإیاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب مدد کی بات آ گئی تو استعانت کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ تو استعانت کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لے۔ استعانت کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری اور اسباب کے تحت استعانت ہے،
مثلا بیمار آدمی حکیم اور ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے، غریب امیر سے مدد لیتا ہے، کمزور آدمی کو وزنی کام خود نہیں کر سکتا طاقتور سے بدنی مدد لیتا ہے، میرا ہاتھ بٹاؤ، یہ ظاہری اسباب کے تحت استعانت ہے، اس کے جائز ہونے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں، یہ ساری جائز ہے۔ استعانت کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اسباب کے تحت جو مدد اور معاونت ہے یہ جائز ہے۔ دوسری استعانت ہے ما فوق الاسباب، اسباب سے بالا تر کسی سے مدد طلب کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا میں کہوں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، اس کو دور کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں بیمار ہوں، مجھے شفا دے دے، میرے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، پریشانیاں دور کر دے، میرے اندر رزق کی کمی ہے، گھر کے اندر رزق کی کمی کو دور کر دے، میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی، یا اللہ تو اپنے خزانوں میں سے مجھے نیک صالح اولاد نصیب عطا فرما۔ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ کہو کہ مجھے درد کے لیے کوئی گولی دے دو، پھکی دے دے، یا یہ اسباب کے تحت یہ جائز ہے۔ حضرت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں فرمائی جس کا علاج نہ ہو سوائے دو بیماریوں کے، ایک بڑھاپا اور دوسری موت۔ یعنی جب بڑھاپا آ جائے تو جتنی بھی چیزیں کھا لے آپ کی عمر 15-16 سال نہیں ہو سکتی، اور جب موت آ جائے یہ موت بیماری ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ما تحت الاسباب استعانت اور ہے، ما فوق الاسباب استعانت اور ہے، دونوں میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شخص یہاں کھڑا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے میرے فلاں پیر میری مدد کر، یہ ما فوق الاسباب استعانت ہے۔ اس طرح کہنے والے میں ان کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب ماننا پڑے گا اور متصرف فی الامور سمجھنا پڑے گا، اور یہی کفر کی بنیاد ہے۔ تمام فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلے میں اتفاق ہے۔ من قال ارواح المشائخ حاضرات تعلم یکفر، شامی عالمگیری الجرائل حقائق اور بزازیہ میں یہ جو آدمی عقیدے رکھے کہ مشائخ کی جو ارواح حاضر ہے اور ہمارے حالات کو جانتی ہے، وہ پکا ٹھکا کافر ہے، کیونکہ یہ ما فوق الاسباب استعانت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے جائز نہیں۔ الحمدللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنا تعلق بتایا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ آگے اس کا ذکر فرمایا صراط مستقیم، تو صراط مستقیم سے انشاءاللہ تعالیٰ درس قرآن کا سلسلہ ہے وہ کل شروع کریں گے۔ تو ہم ہر نماز کے اندر ایک بات کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کتنی بار 5 بار نماز پڑھتے ہیں، اور 5 نمازوں میں فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی دیکھ لیں عشاء کی 17، تو یہ ساری نمازوں کے اندر ہم یہ کہتے نہیں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اس وقت سب سے پہلے تو ہم دنیا داروں کے پاس بھاگتے ہیں، کوئی پریشانی آ جائے ہم ڈاکٹروں کے پاس بھاگ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ آ جائے ہم اپنے پیروں کے پاس جا کر ان کے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ تو کسی ڈاکٹر سے دوائی لینا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن ہم نے جو قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں اولاد نہ ہو، کیا پیر صاحب آپ کو اولاد دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس جا کر آپ کہتے ہو کہ جی ہمیں بیٹا دے دو، ہمارے لیے یہ کرو، وہ پیر اپنی قبر کے اندر خود محتاج ہے، نبی اللہ کے محتاج تھے، نبی کوئی چیز نہیں دے سکتے تھے، تو پیر کس بات کی بولی ہے؟ تو اس لیے ہم جو قرآن مجید میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم اس دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے کسی کو مقصد ہے کہ ہم عالم الغیب نہ مانیں، کسی کو مشکل کشا نہ مانیں۔ آج تو کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ علی مشکل کشا، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر مشکل کا حل ہے۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ علی بھی اللہ کے حکموں کے محتاج تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکموں کے محتاج تھے، لیکن جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیر ہماری سفارشیں کریں گے اور ہمارے جو
جن کا نام لیتے ہیں کہ سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشکل کشا ہے، یہ ہماری سفارش کریں گے، اگر تمہارے اعمال بد نکلے تو سیدنا محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری سفارش نہیں کریں گے۔ وہ بھی کہیں گے کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اپنی بیٹی کو کہ اپنے گھر والوں کو سب کو کہ اگر تمہارے اعمال درست ہوئے تو تم جنت میں جاؤ گے، وگرنہ محمد بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکے گا۔ اپنے خاندان والوں کے بارے میں محمد کا یہ قول ہے، تو تم کس چیز کے ذریعے یہ کہتے ہو کہ ہماری وہ سفارش کریں گے؟ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جا کر کہ یا اللہ ہم حضرت مولانا علی جویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید شکرکائی رحمۃ اللہ علیہ، سخی شہباز قلندر اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبروں کے اوپر، ان کے مزاروں کے اوپر جا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ بڑے نیک بزرگ تھے، بڑے نیک تھے، تیرے نیک بندے تھے، ان کے توسل سے ہمارا یہ کام کر دے، تو اسی کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ جائز ہے۔ اگر ڈائریکٹ کہہ دے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی میرے گھر میں اولاد نہیں تو مجھے اولاد کے لیے عطا کر، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔